عبادت کی معیار ہے، اخلاص محور عبادت ہے۔ مطلب اگر آپ میں خلوص نہیں پایا جاتا تو عبادت ضائع ہے، بے شک آپ میں اگر خلوص پایا جاتا ہے تو ہر عمل ہر عبادت خدا کے پاس قابل قبول ہے۔ اسی کے ذہن میں دو روایت اور اس کے بعد زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھ رہی ہے۔ ایک روایت ہے جب حضرت آدم خدا کے بارگاہ سے دنیا میں بھیجے گئے تو اس زمانے میں جو مخلوقات جانور جو بھی تھے وہ ان کو پتہ چلا کہ نبی اللہ دنیا میں حاضر ہوئے ہیں، دنیا میں بھیجے گئے ہیں، تو گروہ در گروہ مخلوقات کا جانوروں کا ان کے پاس جاتا تھا اور ان کے پاس بیٹھتا تھا، سلام کرتا تھا اور ان سے باتیں کرتا تھا۔ یہ خلوص تھا ان کا، اور اسی خلوص کے بنا پر حضرت آدم ان کے لیے دعا کرتے تھے اور بارگاہ الہی میں اس دعا کو قبول کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے شیخ قمی بیان کرتے ہیں کہ ہرن کا ایک گروہ کو پتہ چلا کہ حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو وہ بھی نبی اللہ کی عبادت کے لیے ان کے پاس گئے، کچھ دیر بیٹھے، باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، پھر حضرت آدم نے ان کے لیے دعا دی اور ان کی پشت پر دست شفقت کو پھیر دیا۔ اب جو ہرن کا وہ گروہ پلٹا ہے تو خدا نے اس گروہ کے نافع مشک عطا کر دیا۔ سارے جو ہرن تھے ان کے نافع میں مشک ایک خوشبو پیدا کر دی۔ جب وہ پلٹ کے اپنے آبادی میں آئے تو وہاں پہ دوسرے جو گروہ تھے ہرن کے، انہوں نے پوچھا بھائی ابھی تک تو تمہارے پاس سے ایسی کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی، ایسا کیا ہوا جو تمہارے جسم سے ایک الگ خوشبو پیدا ہو گئی ہے اور خوشبو آ رہی ہے؟ تو ان ہرن کے گروہ نے بتایا کہ دنیا میں نبی اللہ آئے ہیں، آدم کا یہاں پر آنا ہوا ہے اور ہم نے ان کی زیارت کے لیے وہ گئے اور انہوں نے دعائیں کی اور ہمارے پشت پہ دست شفقت پھیر دیا اور ہمیں یہ خدا نے مشک عطا کر دیا۔ اب وہ ہرن کا گروہ کو بھی دل میں خواہش ہوئی کہ ہم بھی نبی اللہ آدم کی زیارت کرنے چلے، شاید ہم کو وہ مشک نافع مشک عطا ہو جائے۔ پھر وہ گروہ گیا، اسی طریقے سے بیٹھا اور حضرت آدم سے گفتگو کی، سلام کیا، حضرت آدم نے بات کی۔ اس کے بعد حضرت آدم نے اس کے پشت پر ہاتھ پھیرا اور وہ گروہ واپس آیا، لیکن اس کو مشک عطا نہیں ہوئی۔ جب مشک عطا نہیں ہوئی، وہ خوشبو عطا نہیں ہوئی ہرن کے گروہ کو، تو انہوں نے پہلے والوں سے پوچھا بھائی تم لوگوں کو جو خوشبو عطا ہوئی ہے مشک کی وہ خدا نے دیا، ہم بھی نبی کے پاس گئے تھے، ہمیں کیوں نہیں عطا کیا؟ تو ہرن کے گروہ نے ان سے کہا جب ہم گئے تھے تو ہمارے میں خلوص یہ تھا کہ نبی کی زیارت کرے، لیکن جب تم گئے تو تمہارے دل میں یہ تھا کہ نبی کی زیارت کریں گے تو مجھے مشک عطا ہو جائے گی، تمہارا جو ارادہ تھا، تمہاری جو عمل تھا وہ خالص نہیں تھا۔ صلوات اسی کے حوالے سے ایک اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک درخت ہوا کرتا تھا بہت بڑا، جس میں شیطان نے غلو کر لیا اور شیطان اس درخت کے ذریعے لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے، درخت بیان کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہونے لگی اور وہ الوہیت پیدا ہونے لگی کہ کہیں یہ خدا تو نہیں ہے۔ لوگ جو ہے جمع ہونے لگے۔ اسی بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اسے پتہ چلا کہ یہ درخت ہے جو آواز دیتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لوگ اس کی جو ہے عبادت کرنا شروع کر دیا، تو ان کو بڑا غصہ آیا کیونکہ وہ جوان جو تھا عابد تھا، عبادت گزار تھا، خدا کا ماننے والا تھا، بنی اسرائیل کا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا کہ آج میں اٹھوں کہ اس درخت کو کاٹ دیتا ہوں۔ لہٰذا اس نے ارادہ کیا، مکمل ارادہ تھا کہ وہ کلہاڑی لے کے چلا اور اس درخت کو کاٹنے ہی والا تھا کہ شیطان کی نظر پڑی کہ یہ تو آج درخت ہمارا کاٹ دے گا، ہم لوگوں کو بہکا نہیں پائیں گے۔ تو
शैतान इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। उसने कहा भाई तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्यों काटना चाहते हो? उसने कहा कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है, खुदा की वहदानियत से गुमराह कर रहा है, लोग इसकी इबादत करना शुरू कर दिए हैं, मैं तो इसको काटते रहूंगा ताकि ये जड़ से ही काम खत्म हो जाए और कोई पेड़ नहीं रहेगा तो लोग इसको जो है वहदानियत या उलूहियत का इरादा नहीं करेंगे। तो वो पूरे इरादे के साथ कुल्हाड़ी लेके बढ़ा और उस जो शैतान नुमा इंसान था, जिसके जो शैतान ही था, उसने रोका। फिर बहस हुई, दोनों की बहस झगड़े में हो गई। और फिर जब झगड़ा हुआ तो उस जवान ने उस शैतान को मारा और गिरा दिया। और जब गलबा पा लिया तो शैतान ने को लगा कि अब तो इसका इरादा मुकम्मल है, ये पेड़ काट के ही रहेगा, हमको मार के। तो उसने जो है उस नौजवान को बहकाना शुरू किया कि देखो अगर तुम मुझे मार दोगे और पेड़ काट दोगे तो तुम्हारा मकसूद क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा मकसद तो यही है ना कि सवाब हासिल किया जाए। कहा हाँ, मकसद तो यही है कि हम इस पेड़ को काट दे, लोग इसकी इबादत करना छोड़ दें, खुदा की इबादत करें, मेरा मकसद तो यही है। तो शैतान ने कहा ठीक है, तुम्हारा मकसद है, हम कुछ और कर देते हैं। बोले तुम क्या करोगे? तो शैतान ने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ोगे, जब तुम इबादत करोगे, तुम्हारे मुसल्ले पे 2 दीनार सोने के रख दिए जाएंगे और ताउम्र जब तक तुम रहोगे तब तक रखे जाएंगे, और वो दीनार पे चाहे तुम खुद खर्च करो, चाहे फुकरा को दो, सवाब हासिल करो। तो उस जवान को लगा ये तो सही बात कह रहा है, अगर हमें दीनार मिलेगा तो लोगों को हम बांटेंगे, उसका सवाब भी मिलेगा, खुद भी खाएंगे, सेहत बनेगी। वो पलट गया, उसने दरख्त को नहीं काटा। फिर वो पलटा। अब उसका रोजाना जब इबादत करता था तो उसको दिनार को उसके मुसल्ले के पास रखे जाने लगे और वो मुसल्ले के दिनार लेता था, खुद खर्च करता था और लोगों को बांटता था। कुछ दिन तक तो चला, शैतान उसको दिनार उस जवान को देता रहा। कुछ दिन के बाद दिनार देना बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो कुछ दिन तक तो इंतजार करता रहा होगा। फिर उसने कहा नहीं, अब तो दिनार भी नहीं आ रहा है, अब तो मैं पेड़ काट के ही रहूंगी। फिर कुल्हाड़ी उठाई, उसने कहा कि मैं खुदा की वहदानियत के लिए इस पेड़ को काटूंगा। फिर वो चला, फिर उसी तरीके से माजरा हुआ, शैतान जाहिर हुआ, बहस हुई, फिर शैतान से झगड़ा हुआ और हाथापाई के बाद उसने ये देखा कि शैतान ने इस पे गलबा पा लिया, इसको गिरा दिया। फिर उस शख्स ने, उस नौजवान ने कहा भाई ठहरो, ये बताओ कि पहले तो मैं इतना मजबूत भी नहीं था और मैंने तुम पर गलबा पा लिया था, अभी क्या हुआ कि तुमने मुझ पर गलबा पा लिया और मुझे मारना चाहते हो और मेरा मकसद कामयाब नहीं होने दे रहे हो। कहा कि पहले तुम मुझ पर इसलिए गालिब हुए कि तुम्हारा दिल में जो इरादा था वो खालिस था, फी सबीलिल्लाह था, अल्लाह के लिए था कि मैं इस पेड़ को काट दूंगा। लेकिन अभी जो इरादा है तुम्हारा, ये इरादा है कि हमने तुम्हें दिनार देना बंद कर दिया और तुम इस खालिस इरादे से इस पेड़ को काट नहीं आए हो। इसलिए वो जो ताकत थी वो खुदा की दी हुई ताकत थी, अभी ये जो ताकत है वो तुम्हारी खुद की ताकत है। सल्लल्लाहु अलैहि इबादत का मरकज है, इबादत का सुकून है। बेशक जो भी अमल करिए उसमें खुलूस पैदा कीजिए, मजलिस में आइए, खुलूस से आइए कि हम फला की मजलिस में नहीं जा रहे हैं, हम इमाम की मजलिस में जा रहे हैं, हम हुसैन की मजलिस में जा रहे हैं। फर्श पर बैठिए, ये सोच के बैठिए कि खुदा हमारी इस इबादत को, खुलूस की बिना पर इबादत को कबूल फरमाए। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुतबा फिदक में कहती है कि जो रोजा है वो सबसे बेहतरीन इखलास है। रोजा में क्या होता है, 12 घंटा या 14 घंटे जो रोजा रहते हैं, हर टाइम पे कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। सुबह उठा, उस नियत की, दोपहर में नमाज, सुबह की नमाज, शाम को इफ्तार, यही है पूरा तरीका। लेकिन किसी को दिखाने के लिए बीच में छिप के पानी पी सकता है, यहाँ पे उसका खुलूस है। इसीलिए बीबी ने कहा कि खुलूस जो है, बेहतरीन अमल जो है वो रोजे में पाया जाता है। कि रोजा रख रहा है बंदा, अकेला है, चाह भी सकता है, इरादा भी कर सकता है कि पानी पी ले, कोई नहीं देख रहा है खुदा के अलावा।
لیکن وہ پانی نہیں پیتا، اس میں اخلاص پیدا ہو رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اخلاص پیدا ہو رہا ہے، بس یہی اخلاص ہے، یہی خلوص ہے جو کربلا میں بھی پایا گیا۔ وہاں جتنے بھی موجود تھے سب میں خلوص یہ تھا کہ حسین کی نصرت کرے، آقا کی نصرت کرے۔ بھوکے تھے، پیاسے تھے، شب عاشور اجالے کو ختم کر دیا گیا، اندھیرا کر دیا گیا، شمع گل کر دی گئی اور کہا حسین نے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اللہ اکبر۔ جس کو جانا ہے چلے جاؤ، رات کی تاریکی ہے، کسی کو منائی نہیں ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، یہ ہمارے لیے آئے ہیں، ہمارے سر کا مطالبہ ہے، تم پر سے بیعت اٹھا چکے ہیں۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ ایک فرد بھی حسین کے پاس سے اٹھ کے نہیں گیا۔ یہ اخلاص کا عالم تھا، یہ خلوص کا عالم تھا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، ہم اپنے مقصد تک پہنچ گئے جہاں تک آپ کو پہنچانا تھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ خلوص کو بیان کیا جائے اور والوں کا خلوص کو بتایا جائے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا 9 محرم کی تاریخ آج آ چکی ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے جس دن امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ آج سارے نئی کربلا میں جمع ہو چکے ہیں، تاریخ کے حساب سے 30,000 یا لاکھوں کا مجمع جو حسین کو مارنے آیا تھا سب اکٹھا ہو چکے ہیں۔ حسین کے لیے جنگ کا اعلان ہو چکا ہے۔ حسین نے کہا بھائی جاؤ ایک رات کی مہلت مانگ کے لے آؤ۔ حسین کے حکم پر عباس نے ایک رات کی مہلت مانگی، رات گزر گئی عبادتوں میں، صبح نمودار ہوئی، ایک ایک اصحاب شہید ہونا شروع ہوئے، انصار کی باری آئی، عائشہ کی باری آئی، کبھی اور محمد کے لاشے کو حسین نے اٹھایا، کبھی قاسم کے پامال شدہ لاشے کو خیمے میں لے آئے، کبھی علی اکبر کے برچھی کا پھل حسین نے کھینچا، کبھی عباس کے بازو کو اٹھایا۔ اب کوئی مددگار کربلا میں حسین کا نہ بچا۔ حسین نے آواز سے استغاثہ دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ تاریخ کے فکرے ہے کہ صبح سے رباب اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی، خواہش تھی کہ میرا بچہ بڑا ہوتا تو حسین پیدا ہوتا، لیکن وہ کیا کرے ماں جس کا بچہ 6 ماہ کا ہو، وہ گھٹنے بھی نہ چلتا ہو، وہ کیسے جنگ کرے۔ لیکن رباب کی تمنا یہ آواز استغاثہ میں پوری ہونے والی ہے۔ جناب علی اصغر کی یہ حالت تھی، ان کی جو پیاس کا عالم تھا۔ تاریخ کے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ مچھلی کو جب پیاسا رکھا جاتا ہے تو مچھلی پہلے تڑپتی ہے، پھر اچھلتی ہے، کچھ دیر بعد تھوڑا تھوڑا ٹھہرتی ہے، جب اس کی طاقت کم ہونے لگتی ہے ہلکا سا اچھلتی ہے، پھر اپنی حالت کو دیکھتی ہے، پھر اچھلتی ہے، پھر جب ایک دم حالت خراب ہوتی ہے، جب پیاس کا غلبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ علی اصغر کا یہی وہ عالم تھا کہ علی اصغر کبھی منہ کھولتے تھے اور کبھی بند کر دیتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اتنا ناتوان علی اصغر جو جھولے پہ خالی ہونٹ کو کھولتا ہو اور بند کرتا ہو۔ استغاثہ کا یہ اثر ہوا کہ علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا لیا، گہوارے سے گرا لیا۔ بیویوں میں کوہرام مچ گیا، آواز بیویوں کی حسین کے کانوں تک آ گئی، اے بیویوں کیا ہوا، کیا ہوا، رونے کا سبب بتاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ زینب آگے بڑھی، اے بھیا آپ کے استغاثہ سے علی اصغر نے جھولے سے گرا لیا، جھولے سے اپنے کو گرا لیا۔ حسین سمجھ گئے علی اصغر اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ حسین نے کہا اے رباب علی اصغر کو دو، میں پانی پلا لاتا ہوں۔ علی اصغر کو لیا اور مقاتل کی طرف
آئے اور آواز دی کہ اے ظالموں، تمہاری نظر میں اگر میں خطاوار ہوں تو اس بچے کا کوئی خطا نہیں ہے، تم اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ حسین نے وہ جملہ کہا جو سر عام نہیں کہا جاتا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ پانی بھی نہیں پیا اور دودھ بھی نہیں پی سکتا، اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ عزاداران مظلوم کربلا، ظالموں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ علی اصغر کے بہانے میں پانی پی لے علی اصغر کو میں زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم پانی پلا دو۔ علی اصغر کو چلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا اور انتظار کیا، ظالموں نے پانی نہ دیا۔ پھر علی اصغر کو اٹھایا، اے بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ مقاتل لکھتا ہے کہ علی اصغر امت کے فوجے اشیاء کی طرف ہو گئے، رخ کر لیا سوکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر اور چھوٹی سی زبان پھیرنا شروع کیا۔ ظالموں میں تلاطم برپا ہوا۔ ابن زیاد نے دیکھا کہیں ہماری فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، حرملہ کو دیا، اینا اینا حرملہ تکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ حرملہ نے 3 بار کا تیر جوڑا، 3 بار کا تیر جوڑا۔ تاریخ میں آج میں نے پڑھا کہ وہ تیر کی کیا کیفیت تھی، وہ تیر 3 بھال کا تھا، ایک چیز تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ تیر جو تھی زہر میں بجھائی ہوئی تیر تھی، یہ وہ تیر تھی جو کبھی اس طرح کی تیر کربلا میں نہیں استعمال کی گئی۔ جب حرملہ نے 3 بال کا تیر چلایا، حرملہ کا تیر چلنا تھا، ہاتھ پہ حسین کے علی اصغر تیر لگا۔ تاریخ میں ایک اور فکرہ ملا مجھے، 2 چیز ملے۔ ایک تاریخ میں یہ ملا کہ جب یہ تیر چلا ہے تو ایک کان سے ہوتا ہوا دوسری روایت یہ ہے کہ ایک روایت تو یہ تھی، دوسری روایت یہ ہے کہ ایک تیر جو ہے اس علی اصغر کے شہر رگ کے ایک شہر رگ سے چلا، دوسرے شہر رگ سے نکل گیا، اور تیسری روایت یہ ہے کہ گلے میں لگا۔ عزاداران مظلوم علماء کرام بیان کرتے یہ 3 بال کا تیر تھا۔ ایک تیر علی اصغر کے کان میں ایک طرف سے گیا، دوسری طرف سے نکلا، دوسرا تیر گلے میں، اور تیسرا تیر علی حسین کے ہاتھ میں لگ گیا۔ عزاداران کربلا، حسین کا لال حسین کے آغوش میں منقلب ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے حسین نے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، خون کو ہاتھ میں لیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کیا، پھر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے بھی انکار کیا، اور حسین نے اس خون ناک کو اپنے چہرے پہ مل لیا، کہا گواہ رہنا کہ میں نے علی اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے حسین کو۔ حسین کے نفس جو ہے مطمئن ہے، لیکن کسی شہید میں کس طرح سے حسین کا دل جو ہے منقلب نہیں ہوا جس طرح علی اصغر کے جنازے کو لے کے منقلب تھا۔ کس طرح میں اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کروں، یہ سوچ کے حسین در خیمہ کے پاس پہنچے، کیا دیکھا کہ رباب کھڑی ہے، علی حسین پلٹ آئے۔ پھر اسی طریقے سے تاریخ میں لکھا ہے حسین 7 بار خیمے کی طرف گئے، پھر خیمے سے پلٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسن میں خزابی تسلیما لامرے۔ حسین نے اپنے منقلب جگر کو رو تھاما اور طاقت جمع کی اور در خیمہ پر آ گئے۔ اے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے روایت کی سکینہ آ گئی، اے بابا آپ
علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہی۔ حسین نے دامن کو ہٹایا، رباب نے بس ایک فکر کا کیا اس دن کے بچے بھی نہیں جاتے۔ حسین ازادران مظلوم کربلا، حسین نے جنازہ علی اصغر کو لیا، پشت خیمہ آئے اور اپنی تلوار سے قبر کھودنا شروع کیا۔ قبر کھود رہے تھے، اسی اشنا میں اب حسین کو کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ حسین محسوس کرتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، لیکن حسین کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر بھی حسین قبر کھود رہے ہیں۔ پھر تھوڑا غور کر کے دیکھا تو جو ذوالفقار ہے وہ رو رہی ہے۔ ذوالفقار سے پوچھا، اے ذوالفقار تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا مقصد ہے رونے کا؟ کہا آپ کی مادر گرامی مجھ سے میری سہیلی ہوا کرتی تھی، مجھ سے بیان کرتی تھی، اے ذوالفقار جب تم کربلا جانا میرے بیٹے حسین کی حفاظت کرنا، اور جب موقع ملے ستم آئے تو ان کو ختم کرنا۔ لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ میں جنگ میں یوں استعمال کی جاؤں گی، لیکن میں آج دیکھ رہی ہوں کہ علی اصغر کی قبر کھودنا پڑ رہا ہے۔ حسین نے قبر کھودا، علی اصغر کے جسم کو قبر میں رکھا، قبر کی مٹی ڈھاکی، حسین زاروں قطار رونے لگے، آنسو جو ہے قبر پر آیا۔ اسی اشنا میں پیچھے سے کسی نے سلام کر لیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین پلٹے، اے بھائی تو کون ہے؟ تو کون ہے جو رسالہ غربت میں سلام کر رہا ہے؟ تو مسافر لگتا ہے۔ اس نے کہا آقا میں مسافر ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی کا زبرال کا خط لے کے آیا۔ حسین تڑپ گئے، ازادران مظلوم کربلا۔ حسین اس کے خط کو لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ اسی اشنا میں نظر پڑی، وہ شخص جو ہے مسافر ہے، وہ خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے، بار بار خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں بھائی خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا میں خیمے کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی سغرا نے کہا تھا میرا بڑی علی اصغر اب اٹھنیوں چلنے لگا، دیکھنا ہے کہ وہ کہیں خیمے سے باہر نکلی، میری طرف سے اس کو پیار کر لینا۔ حسین تڑپ گئے، اے بھائی اسی علی اصغر کی یہ لہر ہے جسے میں ابھی ڈھک کر کے گزرا ہوں۔ ماتم حسین